کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، ملک میں دبے ہوئے، ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے زور دیا، اور ستھری چیزیں تمہیں روزی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو، ورنہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اے ایمان والو، اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو، اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند یعنی قید کر لیں، یا شہید کر دیں، یا نکال یعنی جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا
قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا، ہم چاہتے تو ایسی ہم بھی کہہ دیتے، یہ تو نہیں مگر اگلوں کے قصے. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اجر عظیم ہے، اللہ ہمیں اس کا حقدار بنائے اور ہمیں اس میں سے حصہ عطا فرمائے. آمین آمین آمین. آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اہل جنت. سبحان اللہ، کیسا پیارا موضوع ہے. ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے اور جنت کے لیے دعا بھی کرتا ہے اور جنت کا شوق بھی ہونا چاہیے اور جنت کی طرف کوشش کرنے کا قرآن میں باقاعدہ طور پر اللہ کریم نے حکم بھی ارشاد فرمایا ہے. اور جنت مدینہ جنت کے ناظرین، یہ وہ پیارا مقام ہے کہ جہاں قیامت میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ موجود ہوں گے اور یہ قیامت کے جتنے مراحل ہوں گے گزرنے کے بعد، پلسرات پار کرنے کے بعد بالآخر جو ہے وہ جنت میں جانا ہے. اور اللہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم سب کو جو ہے وہ نصیب ہو. اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائے. اور جنت کے درجات بھی ہیں، جنت کے طبقات بھی ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ خالی خواہش رکھنے سے کہ میں جنت میں جاؤں تو اس سے بندہ بہرحال جنت میں نہیں جا پائے گا. تو اس کے لیے کچھ کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے انشاءاللہ اس عنوان کو لے کر کے ہم آج آگے چلیں گے. اور اللہ کریم نے جنت میں کیا کیا عظیم نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. جنت میں خیمے بھی ہوں گے اور جنت میں محلات بھی ہوں گے. اور جنت کے نہ خیموں کا جواب ہے نہ محلات کا جواب ہے. واہ، میں قربان جاؤں. حق. عام طور پر تو جو تخت ہوتے ہیں یہ بادشاہوں کے ہوتے ہیں، لیکن جنتیوں کو بھی جو ہے وہ تخت عطا کیے جائیں گے. اور وہ کیسے شان سے ان تختوں کے اوپر جو ہے وہ تشریف رکھیں گے، کیسے بیٹھیں گے، قرآن کریم نے اس کا بھی بیان فرمایا ہے. یہ بھی آج انشاءاللہ ہمارے پروگرام کے اندر عنوان رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو آج ترغیب اور عنوان کے تحت جو باتیں بیان ہوں گی، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے اور اللہ حضور کی شفاعت کے صدقے میں ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آمین آمین آمین. پروگرام میں آپ کے میسیجز اور آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. آئیے ابھی عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے دھریرا تیرا، اس روا عرش پہ اڑتا ہے دھریرا تیرا، اور آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خان
کس کا ہے تیرا تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست روح بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا مست روح بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا اور ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا سدرہ پائے باغ میں ننا سا پودا نور کا سدرہ پائے باغ میں ننا سا پودا نور کا سدرہ پائے باغ میں ننا سا پودا نور کا عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا
दिन
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے عمر بھائی، کیا ذوق بھرے اور کیا ہی پیارے انداز میں اتنا پیارا جو ہے وہ کلام سنایا ہے آپ نے. اور جیسا ہی آپ نے اس کو شروع کیا تو مجھے بالکل صبح طیبہ کا منظر جو ہے نا یہ ذہن میں بالکل سامنے عدنان بھائی آ گیا. اور آپ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ بیٹھے ہوں اور
یہ گنبد خضرا شریف کی بیٹھ کے آپ زیارت کر رہے ہو اور دن جو ہے یہ نکل رہا ہو، رات جاتی ہوئی اور دن جو ہے وہ حاضری دیتا ہوا، یہ منظر بندہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہو، اور اس میں یہ امام علیہ سنت کا بندہ کلام آپ گنبد خضرا شریف کے سامنے بیٹھے ہیں اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن نجوم فرمایا ہے، اللہ اکبر، وہاں سے یوں سورج طلوع ہو رہا ہو، اللہ اکبر، وہاں سے آپ دیکھیں، اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو بڑا یہ ذوق بھرا ہے۔ یہ اس وقت جو ہے وہ جب حاضری کافی تقریباً 3 سال کا بیش شاید پہلے کی بات ہے، تو میلاد بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا ہمارے پروگرام میں، تو وہ میں نے اپنے موبائل میں اس کو وہ لے لیا اس کو، اور پھر اللہ کی رحمت سے اس کو وہاں سنتے رہے اور ذوق جو ہے وہ اس کو تازہ کرتے رہے۔ تو یہ بھی کیا خوب پیارا ایک جو ہے وہ حضور کے ذکر کی برکت ہے کہ بندہ جو ہے وہ سنتا رہے اور ذوق میں اور شوق میں سر جو ہے وہ دھنتا رہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اللہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور الفت یہ اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائے، اور ہمارے سینوں کے اندر اللہ کریم عشق رسول کو جو ہے وہ جاگزین فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ میں 72 مرتبہ سے زیادہ آپ سب یہ کلام سن چکا ہوں کم و بیش، اور اس کلام کے اندر جو 2 شعر بلکہ 3 اشعار ایسے ہیں کہ جس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ عطر کلام ہے، یعنی یہ اگر رہ جائیں جیسے سنتے ہوئے تو لگتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ کیا ہے رہ گیا ہے۔ قصیدہ نور میں تو اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ جو ہے وہ لکھا ہے، اور کیا ہی پیارے انداز کے اندر جو ہے وہ حضور کی عظمت کو، شان کو، صحابہ کے تذکرے کو بھی جو ہے وہ لیا ہے، سبحان اللہ۔ تو ایک تو ہے شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، اور پھر کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اور امام علیہ سنت نے جب اس کلام کو جو ہے وہ ختم کرنے کی طرف جو ہے جب لائے ہیں تو آپ یہ بھی جو ہے آپ نے کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں صدقے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کا، حضور کی آل کا، حضور کے مبارک اصحاب کا ہمیشہ باادب بنائے، اور ان کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں بھی وہی جائیں گے جو ذکر رسول کرنے والے، ذکر خدا کرنے والے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت اللہ کریم نے جو مقام رکھا ہے یہ اپنے محبوبین کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے رکھا ہے۔ آج اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو سب سے پہلی سیڑھی ہے نان بھائی، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر کیا کرے؟ ایمان لے کر آئے، اللہ کو وحدہ لا شریک جانے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا کرے؟ شریعت مطہرہ پر ما جا بہن نبی، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کا دین لے کر کے آئے ہیں، اس کی کیا کرے؟ تصدیق کرے، اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرے۔ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ایسے ہی ہے جی کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو جو پیدا فرمایا ہے اور جنت ابھی وجود میں آ چکی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تخلیق فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا، جن سے رب راضی ہوگا، ان کی پر اپنے انعامات کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک مقام بنایا ہے جسے جنت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر جانے کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے وہ کوئی خیر اس وقت خیر بنتی ہے، کوئی بھی رب کی رضا والا کام اس وقت رب کی رضا پانے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے جب بندے کے پاس ایمان کا بیج اور ایمان کی جو ہے وہ اصل موجود ہو۔ اگر ایمان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، یعنی اس کا دین اسلام ہے، تو اب اس کے کیے گئے کام خیر بنیں گے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ظاہری طور پر سمجھانے کے لیے ایک مردہ جسم کی مثال ہے۔ کوئی بندہ جو بھی کام کر رہا ہے تو جب تک اس کے اندر
روح موجود نہ ہو اس وقت تک وہ کسی کام کا نہیں ہے. لوگ کچھ دن تک کے کچھ دیر تک کے لیے تو رکھتے ہیں, اس کے بعد اس سے فراغت ہی حاصل کرتے ہیں کہ جان چھڑوائی جائے. ایسے ہی کام اس وقت نیکی بنے گا, رب کی رضا کا ذریعہ اس وقت بنے گا, جنت میں جانے کا سبب اس وقت بنے گا جب ایمان کی روح اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی. اور بصورت دیگر اگر ایمان نہیں ہے تو پھر بندے کا کوئی عمل بھی اس کے کام آنے والا نہیں ہے. وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے ہباء منصورہ ہوتا ہے, جیسے ریت کے ذرات ہوا کرتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور یقیناً اپنے خالق اور مالک کو ماننا, تسلیم کرنا جس نے ہمیں وجود بخشا ہے, یہ ویسے بھی عقل کا بھی تقاضا ہے, شریعت کا بھی تقاضا ہے. یعنی عقل انسانی بھی اس بات کو بندے کو اس بات کی طرف بیدار کرتی ہے, اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ جو تمہارا محسن ہے, جس نے تمہیں وجود بخشا ہے, کیونکہ یہ کائنات خود سے تمہارے وجود میں آئی نہیں, تو جس خالق و مالک نے پیدا فرمایا ہے اسے تسلیم کیا جائے, اس کا اقرار کیا جائے, اس کی عظمتوں کا اقرار کیا جائے اور اپنے آپ کو اس ہی کا بندہ سمجھا جائے. یہی اصل جو ہے وہ پہلی منزل, وہ پہلی سیڑھی ہے جہاں سے چل کر بندہ جو ہے وہ جنت کی طرف قدم بڑھاتا ہے. پھر دیگر جو اعمال ہیں وہ کیا ہے, معاون ہیں, مددگار ہیں سارے کے سارے. پھر کیونکہ جنت ایسا تو ہے نہیں کہ بھئی ایک ہی جگہ ہے, سب کے سب وہیں ہوں گے, نہیں, اس کے درجات ہیں, مختلف درجات ہیں. اور اللہ اکبر, ہر درجے کی عظمت اور رفعت کا کیا کہنا, سبحان اللہ. یعنی جو, اور پھر جنت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا ایک ایسا, اس کے انعام و کرام کا ایک ایسا مظہر ہے اور ایک ایسا مقام ہے کہ جو اوپر کے درجے میں ہے وہ اسی کے اندر خوش ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جیسا کوئی نہیں, یعنی انہیں کوئی حسرت, ندامت, اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا کہ ہم سے اوپر بھی کوئی ہے. جو جہاں ہے وہ اسی میں راضی اور خوش ہے. اور کیونکہ جنت کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ تو ہے نہیں کہ کسی بات کا دکھ ہوگا, رنج ہوگا, ایسا معاملہ نہیں ہے. اور یہاں جو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں, انعام ہے اہل جنت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے, یہ ظاہر سی بات ہے اسی وقت بندہ پا سکے گا جب اہل جنت والے کام کرے گا. ایمان لانے کے بعد آدمی پابند ہے اس بات کا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا اس پر عمل کرے, جس چیز سے روک دیا اس سے رک جائے. بڑی پیاری بات کہی. اور یہاں میں ایک اور بات بھی چلتے چلتے عرض کرتا جاؤں. ایمان بھی لانا ہے, پھر ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے. بالکل. اور ایمان کی حفاظت میں جو اولین درجہ جسے آپ لیں وہ زبان کی حفاظت بھی ہے. بالکل. کہ زبان سے, جس طرح زبان سے الفاظ ادا کیے ہیں, اقرار باللسان کیا ہے, تو یہ ایمان کے دائرے کے اندر آیا ہے. جی. تو یوں ہی اسی زبان سے جب کوئی خلاف اسلام بات بولے گا تو پھر یہ اس دائرے سے باہر بھی نکل جائے گا. جس طرح زبان کے بولنے سے نکاح کا رشتہ قائم ہوتا ہے, 3 مرتبہ بندہ قبول ہے کہتا ہے, ویسے 1 مرتبہ قبول ہے کہے تو بھی ہو جاتا ہے, 3 مرتبہ بہرحال ہمارے ہاں ہی کہا جاتا ہے. تو جس طرح یہ ہوتا ہے کہنے سے بنتا ہے رشتہ, ویسے ہی اگر طلاق دے رہا ہے یہ بھی زبان سے ہی لفظ جو ہے وہ ادا کر رہا ہے, تو اس سے کیا ہے, یہ رشتہ ختم بھی ہو جائے گا. اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ بندہ کہتا ہے تو وہ کام اس کے اوپر نافذ ہو جاتا ہے, یا اس کا جو بھی پریکاشنز ہیں اس کے وہ پھر وہ آ جاتے ہیں. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. تو ایمان کی حفاظت کی فکر بھی کرے, اپنی زبان بھی سنبھال کے رکھے, اور جو مدنی چینل کے ناظرین ایک ایمان کی حفاظت کے لیے علم ہے وہ بھی حاصل کرے. اور اس کے لیے امیر سنت کی بڑی زبردست کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. اس کا ایک مرتبہ بندہ جو ہے وہ مطالعہ کر لے تو اللہ نے چاہا تو ایک کمپریہنسو نالج جو ہے وہ بندے کو ایمان کی حفاظت کے حوالے سے جو ہے وہ ملے گا. کفر کی کتنی اقسام ہیں, کس قسم کا کیا حکم ہے, یہ مل جائے گا. اچھا کفر اگر ہو ہی گیا ہے پھر اس کا کیا, اس کا تدارک کیسے ہوگا, اس کا حل کیا ہے, توبہ جو ہے وہ کیسے کرنی ہے. تو یہ سارے امیر سنت نے اس کی اندر کتاب کے اندر کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب میں بیان کیا ہے. میری بھی آج دوبارہ نیت بن رہی ہے کہ میں اس کو پڑھوں گا. الحمدللہ میں نے 2 مرتبہ سے زائد پڑھ چکا ہوں, اس کو پھر آج نیت بن رہی ہے کہ اس کو ایک دفعہ پھر سے پڑھا جائے. اس کتاب کو میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں, اس کو پڑھیں گے. اور کفر اسلام کا حکم ہر بندہ نہ دے, یہ بھی ایک مہربانی کریں. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے. مجھے کسی نے ایک میسج بھیجا, خالد بھائی
یہ شاید کل یا پرسوں کی بات ہے، شاید پرسوں کی بات ہے، جمعے والے دن کی. مجھے کسی نے میسج بھیجا اور اس میسج میں یہ تھا کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں جہاں میں کوچنگ میں پڑھنے جاتا ہوں، تو ہمارے جو استاد ہیں انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بھی شکریہ صرف اللہ کا ہی ادا کرنا چاہیے، بندے کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے. بندے کا شکریہ ادا کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. اچھا، آپ نے اگر کسی کے اوپر شرک کا لیبل لگا دیا تو اس مینز کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دائرہ اسلام سے کہاں چلا گیا ہے؟ باہر چلا گیا ہے. شرک کر رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے یہ باہر چلا گیا ہے، اس کا مطلب یہی بنتا ہے. بہرحال تو یہ جو شرک ہو گیا یا شرک کر رہا ہے یا شرک ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں بھی کرنے والا بندہ بیچارے کو شاید شرک کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ شرک کہتے کس کو ہیں. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. تو پھر میں نے ان کو ایک قرآن پاک کی آیت اور ایک حدیث، یہ ان کو میں نے وائس نوٹ میں بتائی. پہلے تو یہ کہا کہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، لوگوں کا شکریہ ادا کرنا یہ شرک نہیں ہے. اور میں نے تو کچھ اور بھی کہا، لیکن پھر میں نے اس کو جو کہا تھا مجھے لگا کہ یہ تھوڑا سخت بات ہے، تو میں نے وہ سخت بات کو پھر کیا کیا، اس کو ہٹا کر پھر میں نے کہا جو ایک مدعا ہے وہ ذرا بندہ ایک مناسب انداز میں اس کو بیان کرے. جیسے میں نے تو یہ کہا تھا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ رحمت کی نظر فرمائے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کو دین اسلام کا کوئی ہلکا پھلکا سا بھی ہاؤ نہ ہو نہیں، ورنہ اس طرح کی بات نہیں کرتے، اور قرآن کریم کا مطالعہ بھی نہیں ہے، ورنہ اس طرح کی بات جو ہے وہ نہ کرتے. تو بہرحال یہ پھر میں نے کیا کیا عدنان بھائی، ان باتوں کو میں نے حذف کر کے جو میسج پیغام دیا وہ یہ تھا کہ آپ دیکھیے قرآن کریم کہتا ہے انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کو بھی کیا کرو؟ شکر ادا کرو. انشکر لی ولی والدیک، یہ واو جو ہے نا، واو الواو للجمع، واو جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ واو سے پہلے جو حکم آ رہا ہے یہ واو اس کو لے کر کے کیا کرتا ہے؟ آگے بھی چلا جاتا ہے. اچھا، واو مغایرت کے لیے بھی آتا ہے، یہ بھی ایک بات ہے. اچھا، جمع کے لیے کہاں آتا ہے، مغایرت کے لیے کہاں آتا ہے، یہ پھر آگے ایک اور لمبی تفصیل ہے، بات ہے. اس کو چھوڑ کر کے ہم ایک جو آسان بات ہے میں آپ کو وہ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ ماں باپ کا بھی شکر ادا کرے اور اللہ کا بھی کیا کرے؟ شکر ادا کرے. تو اگر کسی مخلوق کا شکر ادا کرنا یہ شرک ہوتا تو کیا اللہ حکم دیتا ماں باپ کا شکر ادا کرو؟ ہرگز نہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں نے ایک حدیث پاک بھی سنائی، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. حضور فرماتے ہیں جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. تو لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی بھی حدیث میں ترغیب آ رہی ہے. تو لوگوں کا اگر شکر ادا کرنا اگر شرک ہوتا معاذ اللہ تو کیا حدیث پاک میں یوں حکم ہوتا؟ تو اس طرح کی جو میں نے پھر وہ یوں میسج مکمل ہوا ہے وہ میں نے بتا دیا ان کو. اس طرح کی جو گفتگو کرنے والے افراد ہیں نا وہ اپنے اوپر مہربانی فرمائے، رحم کریں، اس طرح کی باتیں نہ کریں. دیکھیں ہم دین اسلام بیان کرنے کے لیے ہمارے پیرامیٹرز ہیں، ہم اس پر رہ سکتے ہیں، اس سے ہٹ نہیں سکتے، اسی کے اوپر رہنا ہے. جو ہے سو ہے، جو نہیں ہے سو نہیں ہے. اپنے اٹکل بچوں سے بھی نہ کسی شے کو کفر بنا کے بتائیں اور نہ کسی شے کو کچھ اور بنا کے جو ہے بتائیں. خالد بھی کیا کہی گا اس عنوان پہ؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے لیے دین لائے ہیں اور اس دین پر عمل سب نے کرنا ہے. اس دین کی تشریح سب نے نہیں کرنی. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معلم بن کر تشریف لائے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث بیان فرمایا. تو علماء دین کی تشریح کریں یا دین کا مسئلہ آگے کم از کم وہ بتائے کہ جس نے وہ حاصل کیا ہو، سیکھا ہو، صحیح طور پر پڑھا ہوا ہو. ہر معاملے میں اپنی عقل کو دخل نہیں دیا جاتا. اور دنیا میں آپ دیکھیں تو اس کے نظارے عام ہے کہ ہر فرد آپ کو میڈیسن نہیں لکھ کر دے رہا ہوگا کہ آپ بیمار ہیں تو آپ یہ لکھ لیں، بلکہ کسی ڈاکٹر کے پاس کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں کہ پہلے آپ کون کون سی دوائیں استعمال کر رہے تھے اور کس ڈاکٹر نے لکھ کے دی تھی. تو وہ اس ڈاکٹر کے لیے بھی اتنا برا جملہ کہتا ہے کہ اس کو آنر نہیں کہا جا سکتا. حالانکہ وہ عقل مند ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے. اس کے باوجود جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک فیلڈ ہے
جس سے بندے کا تعلق ہی نہیں ہے جی اس میں اس نے تباہ آزمائی کی کیوں ہے؟ اس میں اس نے اپنی عقل کو کیوں دخل دیا ہے؟ بندے کی جان جا سکتی تھی. جی اسی طرح جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو دین کا تو معاملہ وہ ہے کہ اس کے بہاف پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. جنت و دوزخ کا فیصلہ اس پر ہے. اگر دین کے معاملے میں بندہ اپنی عقل کو دخل دے رہا ہے اور وہ عقل قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو پھر وہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہوگی، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع ہیں، شریعت لانے والے ہیں، شریعت بیان فرمانے والے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. دین کا مسئلہ جب کوئی بیان کر رہا ہے، قرآن کی آیت کی تشریح بیان کر رہا ہے اور اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے. اور اگر وہ اللہ کریم کا حکم نہیں ہے تو یہ بندہ اپنی بات کو کیا کہہ کر بیان کر رہا ہے، اس پر غور کرنے کی حاجت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. تو بندے کو چاہیے کہ اپنے دائرہ کار میں رہے اور دین علماء سے سیکھے، علماء سے سمجھے. اور الحمدللہ جس طرح آپ نے کتاب کی طرف رہنمائی کی کہ دین کی بیسکس باتیں سیکھنے کے لیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ بہت مایہ ناز ایک تصنیف ہے اور یہ امت پر احسان ہے. خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، جہاں اردو بولی پڑھی اور سمجھی جاتی ہے وہاں پر اس کو اگر بیان کیا جائے یا پڑھا جائے، پڑھنے والا پڑھے، تو کئی علماء نے اس کو پڑھنے کے بعد یہ تاثر دیا کہ ہم اس کو پڑھتے گئے اور ہماری آنکھیں کھلتی چلی گئی، توبہ و استغفار کرتے چلے گئے کہ اتنے بنیادی اور اتنے اہم مسائل پر رہنمائی کی ہے. اسی طرح بہار شریعت کا پہلا حصہ ہے، اسے پڑھ لیا جائے. یہ ان کے مرتب کیے ہوئے مسائل شریعت ہیں جو باقاعدہ علماء ہیں اور جن کے عالم ہونے پر بعد والوں کا بھی اجماع رہا ہے. تو ان سے دین سیکھیں بھی، سمجھیں بھی، اپنی رائے کو یوں کسی پر نافذ کرنے کی کوشش نہ کی جائے کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس کے حلال کو حلال جانا جائے، اس کے حرام کو حرام جانا جائے، اور حلال و حرام کا فیصلہ کرنے والے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارثین ہیں جو حضور کے دین کی، شریعت کی، کتاب و سنت کی روشنی میں حکم شریعت کو واضح کرتے ہیں. واہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی. اور دوائی کے نسخے کی جو آپ نے بات کی تو بڑی تیر بہدف بات کی، بڑی درست بات کی، ریلیونٹ بات کی ہے. آپ دیکھیں دوائی کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے، بعض دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈاکٹری نسخے کے بغیر فروخت نہ کی جائے. حالانکہ کیا ہے؟ دوائی ہی ہے. بندہ کھائے گا کسی مرض میں اسی لیے بنائی گئی ہے تاکہ بندہ کھائے اور شفا یاب ہو جائے. لیکن یہ جو دوائی بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ اس کو کھائے اور شفا یاب ہو جائے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹری نسخے کے بغیر اس کو فروخت نہ کیا جائے. سو اٹس مینز کہ فی ہما فی، اس میں کچھ ہے. اب وہ کیا ہے؟ وہ جو اس کا ماہر ہے وہی بتائے گا کہ یہ اس کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھیے ہمارا جو لا ہے، قانون ہے، جو آئین ہے، ہر بندے کو اس کی تشریح کی اجازت نہیں ہے. تشریح کون کرے گا؟ اس کے لیے پیرامیٹرز ہیں، جی یہ تشریح کریں گے اور باقی کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا. جیسے خالد بھائی نے کہا کہ قانون کی تشریح کرنے کا ہر بندے کو اختیار نہیں ہوتا، ہر بندے نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. تشریح کون کرے گا؟ جی یہ ہے، یہ تشریح کریں گے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم سچے اور اچھے مسلمان بن کر جو بتایا گیا ہے اس پر کیا کریں؟ عمل کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اس طرح کی بات نہ کریں کہ جو ہمیں ہمارے ایمان کے اوپر زد نہ لے آئے. تو یہ جو حکم کفر ہے اس کے لگا دینا، یہ اس طرح کی کوئی بات کرنا، یہ کفر ہے. یہ تو علماء کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس پر بڑی احتیاط برتتے ہیں. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اور مہربانی کر کے مدنی چینل کے ناظرین اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں اور اپنی عقل و شعور کو بھی جو ہے وہ ایک چھتری کے نیچے رکھیں. علماء صلحاء
یہ جو چھتری دی ہے اس کے نیچے اپنے آپ کو رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے خیر اور فیض پائیں گے، اور خود ہی اگر آگے نکل جائیں گے تو پھر شاید کہیں اور رہ جائیں گے، اکیلے جائیں گے تو شاید بھٹک جائیں گے۔ صحرا ہے نا، صحرا میں اگر اکیلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بھٹک جائے گا۔ یہ بات ہمیں بتائی جب ہم یہ بجنوٹ گئے تھے۔ بجنوٹ یہ چولستان میں جگہ ہے عدنان بھائی، ادھر جب جا رہے تھے تو اس کے لیے ایک وہ بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں گائیڈ، وہ نہیں دھوریا بولتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، وہ کوئی لفظ برل ہوتا ہے، اچھا کہ بھئی یہ بندہ ساتھ جائے گا کہ اس کو کیا ہے راستے کا پتہ ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ رستے میں اگر رستے کو جاننے والے کے ساتھ جائے گا تو پھر منزل پر پہنچ جائے گا، ورنہ بھٹک جائے گا، اور جب بھٹک جائے گا اور صحرا میں بھٹک گیا تو پھر وہ جو ہمارا ڈرائیور تھا وہ بتا رہا تھا کہ کئی لوگ ایسے بھی جو ہے وہ یہاں مشاہدہ ہے کہ وہ صحرا میں گئے اور پھر وہیں پر بھٹک کے مر گئے۔ راستہ بتانے والے کے ساتھ چلنا ہے۔ جماعت کے ساتھ تو ویسے بھی رہنے کا نبی پاک علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تنہا آدمی جیسے صحرا میں بھٹک کے مر جاتا ہے اور پتہ نہیں لگتا، ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من شذ شذ فی النار، ارشاد فرمایا کہ جو جماعت سے، جو مسلمانوں کی اکثریت، جیسے صحابہ کرام علیہ مردوان کے زمانے سے لے کر اب تک دین وہ ہے نا جو تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور اس کے اندر کہیں بھی انقطاع نہیں ہے، جو مسائل ہیں، جو حدیث پاک ہیں، جو قرآن ہے، یہ تسلسل کے ساتھ ایک پوری کی پوری جماعت کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس سے جدا ہوگا، علیحدہ ہوگا، جیسے بھیڑیا کھا جاتا ہے نا، جو ریوڑ سے بکری جدا ہوتی ہے، فرمایا ایسے ہی جو اس جماعت سے جدا ہوگا شذ فی النار، فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ جہنم میں جائے گا۔ ایسے ہی یہ بھیڑیے والی بھیڑ کی مثال کے ذریعے بھی فرمایا کہ جو ریوڑ سے جدا ہوتی ہے بھیڑ، اس کو بھیڑیا جو ہے وہ شکار کر لیتا ہے۔ ایسے ہی جو آدمی مسلمانوں کے وہ عقائد، نظریات جو 1400-1500 سال سے تسلسل کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، اب ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے دین کی سمجھ ہے، تو یہ 1500 سال میں کسی نے دین کی تشریح کی تھی، انہیں پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ کسی کو بھی نہیں پتا تھا، میں دین صحیح بتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہ درست ہے، میرا جو طریقہ کار ہے ان سب سے جدا ہے۔ سو ایسے بندے کے پاس سوچ سمجھ کر بھی نہیں جانا چاہیے، سوچ اور سمجھ یہی ہے کہ نہ جایا جائے، کیونکہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے، جو دین تسلسل کے ساتھ پہنچ رہا ہے، اسی پر جو ہے وہ قائم اور دائم رہنا چاہیے۔ مدینہ بڑی اچھی بات کی۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر فضل فرمائے۔ ایک ویڈیو پیکیج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب اطاری دامہ ذلہ کا، آئیے دیکھیے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا نا کہ اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ان پرہیزگاروں کی، متقیوں کی ایک پہچان اور ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہیں جن کے لیے جنت ہے، وہ ہیں کہ جو خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ اور یہ جو تنگ دستی میں خرچ کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات یقین کیجئے کہ یہ تھوڑا خرچ کرنا پیسے والوں کے بہت زیادہ خرچ کرنے سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ فرمایا گیا، اور ان کا میں تشریحی مفہوم عرض کرتا ہوں کہ کسی کا 1 روپیہ دینا کسی دوسرے کے 1 لاکھ روپے دینے سے بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے 1 لاکھ دیا اس کے پاس 10 لاکھ تھے، تو اس نے اپنے مال کا 10واں حصہ دیا، اور جس نے 1 روپیہ دیا اس کے بعد تھے ہی 2 روپے، اس نے تو اپنا آدھا مال دے دیا۔ پھر اس کے بعد جو اس کی نیت ہے اس کے پیچھے، وہ نیت اور اس نیت کے ساتھ جو قوت ایمانی اور قوت اخلاص ہے وہ اس ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ تو لہذا جو غریب آدمی ہے وہ تھوڑا بھی دیتا ہے، اور وہ اس آیت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے دیتا ہے کہ متقی وہ ہیں جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ پہ عمل ہو جائے گا۔ کیا بات ہے جی، جنت والوں کی پہچان، اہل جنت کی جو ہے وہ پہچان کہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
خون. اللہ اکبر. آپ دیکھیے خالد بھائی، یہ میم ما، یہ اس میں جو مین ہے نا، اصل میں یہ ہے مین ما. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ادغام ہو جاتا ہے. تو من ما سے من، میم نون زیر من ہے، لیکن آگے چونکہ میم آ رہا ہے جر ملون میں سے ہے تو اس کو کیا کر دیں گے؟ ادغام کر دیں گے. کیا کر دیں گے کہ میم کو نون کے ساتھ کیا کر دیں گے؟ ملا دیں گے. تو کیا بن جائے گا؟ میم ما. ٹھیک ہے. تو یہ من ہے نا، من، یہ من بھی بڑی قسم کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. من بیانیہ بھی ہوتا ہے، من زائدہ بھی ہوتا ہے، اور من تبیزیہ بھی ہوتا ہے، واہ واہ اور من تشریفیہ بھی ہوتا ہے. واہ. ٹھیک ہے. حق. تو بہرحال اچھا وہ تشریفی اضافت ہوتی ہے. بہرحال من کو دو لفظوں میں لے لیں، دو معنوں میں لے لیں. ایک من زائدہ بھی ہوتا ہے، اس طرح من کو اس طرح لے لیں کہ من زائدہ بھی ہوتا ہے، من بیانیہ بھی ہوتا ہے، اور من کیا ہے؟ تبیزیہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو من تبیزیہ کا مطلب یہ ہے، یوں سمجھ لیں کہ بعض کے لیے آتا ہے، کچھ کے لیے آتا ہے. تو فرمایا میم ما رزقناہم، ما رزقناہم، جو ان کو رزق دیا ہوا ہے، من اس میں سے کچھ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون، خرچ کرتے ہیں. اللہ اکبر. جی آپ صاحب ایسا ہی ہے. ما رزقناہم، جو عطا کیا ہے. حالانکہ جو عطا اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، اگر وہ حکم فرماتا سارا دے دو، سارا دے دو، فرما سکتا تھا جو میں نے دیا وہ سارا دے دو. لیکن ما رزقناہم فرمایا اس میں سے کیا دینا؟ من، کچھ اس میں سے دے دو. اللہ اللہ اللہ. بالکل یہی مضمون میں کرنے والا تھا بیان. بڑے پیارے انداز میں آپ صاحب نے اس کو ماشاءاللہ بیان کیا ہے. تو اللہ کریم یہ فرماتا بھی سارا دے دو. وہ بھی عام ہی نہیں تھا، پھر سارا ہی دینا تھا بھائی. لیکن میں کیا کیا ہے؟ مہربانی کی ہے کہ بھی تمہارے پاس جو کچھ ہے اس میں سے کچھ کیا کرو، اللہ کے نام پر دو. یہ دینا یہ کیا ہوگا؟ جنت میں لے کر جائے گا انشاءاللہ. واقعی کچھ ہے. 100 میں سے 2.5 دینے جو فرض کیا گیا ہے. دیگر اور بھی جہاں جہاں دینے کا حکم ہے، جو لازم ہے، واجب ہے، اس کے اندر وہ کچھ ہی ہوتا ہے. واہ واہ. مطلب جو مقابل میں ہوتا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے پاس ہوتا ہے. فضل ہے، کرم ہے. اس لیے جو لازم ہے وہ بھی دینا چاہیے، اور جو لازم نہیں ہے خوش دلی کے ساتھ وہ بھی دینا چاہیے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. تو جنت، اہل جنت میں سے اگر بننا ہے تو اس کے لیے ایک اہم جو کام ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے. بلال بھی کیا فرمائیے گا؟ بالکل. اس میں ایک بہت ہی پیارا نقطہ بھی ہے سمجھنے کے لیے کہ مثلا ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنی طرف سے دے یا اپنی طرف سے کوئی کام کرے اور سامنے سے اس پہ شاباشی یا جزا ملے. اب رب تبارک و تعالیٰ کا کرم کتنا کہ مال بھی رب تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. یعنی جو دیا رب تبارک و تعالیٰ نے دیا. اچھا، پھر اس مال کو اپنی جیب سے نکال کے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی جو توفیق اور ذہن دیا وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے دیا. اچھا، یہ کرم بالائے کرم ہو گیا. اچھا، اس کے بعد اس کو قبول رب تبارک و تعالیٰ فرمائے. اچھا، مال رب تبارک و تعالیٰ نے دیا، اس کی توفیق بھی رب تبارک و تعالیٰ نے دی، قبول بھی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور اس پر جزا بھی رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا. یعنی مال بھی رب تبارک و تعالیٰ کا، توفیق بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، قبول بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور جزا بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اس پہ تو بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے. جب کوئی جیب سے پیسہ نکال کے راہ خدا میں خرچ کر دے تو اس پر شکر ادا کرے کہ یا اللہ عز و جل تو نے مال دیا، توفیق بھی تو نہیں دی، اب قبول بھی تو ہی فرما. تو اب جنت بھی عطا فرما رہا ہے. کتنا کریم رب عز و جل ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اس کے تو بہت زیادہ فضائل و برکات احادیث طیبہ اور قرآن پاک میں، جس طرح 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ جو تمہیں محبوب چیز ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے جی. اور خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم دیں گے. جو خرچ کرے گا اس کو اور ملتا رہے گا. اور بزرگ جو ہے وہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، صلحاء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو دیتا رہتا ہے اس کو ملتا رہتا ہے. یہ صدقہ جو ہے یہ اس کنویں کی مانند ہے کہ جس میں سے بندہ اگر کچھ جو ہے وہ نکال رہا ہے نا تو پانی وہ جو ہے وہ پکا اور زبردست کنواں ہے
کہ اس میں سے نکالتا رہے گا تو اور آتا رہے گا، نکالتا رہے گا اور آتا رہے گا، اور دنیا میں بھی آتا رہے گا، اور جو قبر و حشر میں برکتیں ملنی ہیں وہ تو بونس میں ہے۔ آئے ہائے اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، آپ سب دنیا کی مثال کیا ہے، دنیا کا جیسے آپ نے پیسے دیے، یہ کپ خرید لیا، جیسے ایک مثال لے لیں، آپ پیسے دیے، کپ خرید لیا، کپ ٹوٹ گیا تو نہ پیسے اور نہ ہی کپ، پیسے تو پہلے کے چلے گئے ہیں اور کپ پاس تھا، یہ کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا، یہ بھی گیا، کام کہانی کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کے نام پر اس نے اگر دیا ہوا ہے تو جو دیا ہوا ہے وہ اپنے ساتھ اور رزق جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے، اور جو رزق لے کر آنا تھا وہ تو لے کر آ ہی گیا ہے، لیکن یہیں پر بس نہیں ہوئی، وہ بندے نے استعمال کر لیا، یوٹیلائز کر لیا، اس کو تو ختم کر دیا ہے، لیکن ابھی بونس اس کا باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ قبر میں بھی راحت پائے گا، کل صدقے میں یہ اپنے سائے کے نیچے بھی ہوگا، اس کا صدقہ اسے حشر کی گرمی سے بچائے گا۔ اور پھر یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے جب کر رہا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے جب کر رہا ہے، تو پھر یہ اس کا عمل اسے سوئے جنت بھی لے کر جائے گا۔ تو یہ انداز جو ہے وہ اپنایا جائے، اور اللہ کی راہ میں مال جو ہے وہ خرچ کرنے سے دریغ نہ کیا جائے۔ اور واقعی عدنان بھائی دیکھا ہے کہ جن کی جو دیتے ہیں جیب خالی بھی ہونا تو پھر بھر جاتی ہے، بالکل بھر جاتی ہے، آ جاتا ہے۔ اچھا کیسے آ رہا ہوتا ہے؟ ایسے آ رہا ہوتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سچے قرآن کا، سچے رب کا سچا فرمان ہے اور سچا وعدہ ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے ملے گا جہاں سے بندے کی کیا ہوگی، سوچ بھی نہیں ہوگی، اور یوں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صدقہ اور جو ہے وہ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو بھی حال ہے اس حال میں اپنے آپ کو بحال کرنے کی بجائے کیا کیا جائے، صدقہ جو ہے وہ کیا جائے، اور پھر اللہ کریم کی رحمتوں کو کیا کیا جائے، حاصل کیا جائے۔ اور بہترین اس کا ذریعہ اللہ کی رحمت سے آ رہا ہے 7 نومبر بروز اتوار، یعنی یوں سمجھ لیں کہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ ہونے جا رہی ہے، اور مدنی چینل پر جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ اور کنز المدارس جو تعلیمی بورڈ ہے، اس کے جملہ انتظام و انصرام کے جو ہے وہ مصارف کے لیے عطیات جو ہے وہ جمع کیے جا رہے ہیں، اور آپ اس نیت سے اس کو جو ہے وہ اب جمع کروائیں گے، جتنا حصہ ملائیں گے اتنا اس میں سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خیر پائیں گے۔ اور ایک پروجیکٹ یوں سمجھ لیں کہ نیکیوں کا لگا ہوا ہے، اس میں ہمارا بھی کیا ہو جائے، کچھ شیئر ہو جائے، ہمارا بھی کیا ہو جائے، کچھ حصہ مل جائے۔ ٹیلی تھون کا میں نے آپ سے عرض کیا، آپ کی نیتیں کیا ہیں، ارادے کیا ہیں، یہ بھی آپ نے جو ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں ترغیب کے لیے، اور بتانے سے بہتر ہے کہ ہم کچھ کیا کر دیں، 7 نومبر سے پہلے ہی کیا کر دیں، دے دیں۔ 7 نومبر کے دن بھی دے سکتے ہیں، حرج نہیں ہے دینے میں، پہلے بھی کیا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اور نیت بھی ہو، اور کیا ہی خوب ہو، نیت کے ساتھ ساتھ نقد بھی ہو۔ جی کیا فرما رہے ہیں بلال بھائی؟ جی 1 یونٹ جو ہے وہ 10,000 روپے کا ہے، 1 یونٹ جو ہے اس میں ٹیلی تھون کو اس کا 1 یونٹ جو بنایا گیا ہے یہ 10,000 روپے کا ہے، 10,000 روپے سکہ رائج الوقت پاکستانی۔ واہ، ایسے ہی آپ سب؟ ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال اللہ ہمارے سکے پر بھی رحمت کی نظر فرمائے، اور اس کی بھی خیر والا جو ہے معاملہ ہو جائے، اور ویلیو جو ہے وہ بڑھ جائے اپنے فضل سے، کرم سے اللہ پاک ہم سب کے حالات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو اللہ کریم ہمیں سعادت نصیب فرمائے خرچ کرنے کی، اللہ کی راہ میں دینے کی۔ مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون میں 1 یونٹ جو ہے وہ 10,000 روپے کا ہے، کم از کم 1 یونٹ جو ہے وہ ضرور پیش کریں، ورنہ جتنی اللہ کریم نے آپ کو شکر عطا فرمائی ہے اپنا حصہ ضرور ملائیں۔ عبدالحبیب بھائی کا ہمارے پاس ایک تشہیری پرومو ہے، آئیے دیکھیے۔ مدنی کاموں کے لیے عاشقان رسول کی تحریک دعوت اسلامی الحمدللہ 80 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، ہر ہی شعبہ با کمال ہے، مگر آج بات کرتے ہیں 3 بڑے ہی کمال کے شعبہ جات کی، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور کنز المدارس بورڈ۔ جامعۃ المدینہ میں 1100 سے زیادہ برانچز ہیں، اور 90,000 کے قریب اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ درس نظامی کر رہے ہیں۔
الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کی برانچز 4600 سے زیادہ ہیں. 2,15,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ بغیر کسی فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں اور ناظرہ کر رہے ہیں. 1 لاکھ کے قریب حافظ قرآن بن چکے ہیں, لاکھوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا ہے, اور یہ سفر آگے جاری ہے. اور اب مل گیا ہے ہمیں کنز المدارس بورڈ, جو ان تمام مدارس کے انتظامات اور ان کے امتحانات اور دیگر معاملات کو دیکھ رہا ہے. الحمدللہ ان تینوں شعبہ جات پر دعوت اسلامی کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں. آپ بھی چاہیں تو اس نیکی میں حصہ ملا سکتے ہیں. آپ کو بھی موقع دیا جا رہا ہے. جی ہاں, 7 نومبر 2021 کو ہونے جا رہا ہے ٹیلیتھون, مدنی عطیات مہم. دنیا بھر سے عاشقان رسول ان نیکی کے بڑے کاموں میں اپنا حصہ ملائیں گے. 10,000 روپے کا یونٹ ہے پاکستانی کرنسی کے مطابق. اپنے ملکوں کے حساب سے آپ کرنسی میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. کیا معلوم ہمارا دیا ہوا یہ صدقہ ہمارے لیے آخرت کا خزانہ بن جائے. کسی کے عالم دین بننے, کسی کے حافظ قرآن بننے میں اگر ہمارا پیسہ خرچ ہو جائے, شاید یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو ہر عاشق رسول نے اس میں حصہ ملانا ہے, اپنا یونٹ شامل کرنا ہے. آگے بڑھیے, ہمارا ساتھ دیجئے. یاد رکھیے 7 نومبر 2021 کو ٹیلیتھون میں ہم سب نے بھرپور حصہ لینا ہے. مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو انصار کا, مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو انصار کا. چلیں جی, ماشاءاللہ کیا ہی زبردست یہ موقع آ رہا ہے. اور جامعۃ المدینہ کے پروڈکٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں ہیں, آپ سب کمپنی ہوتی ہے نا, اس کے پروڈکٹ بھی ہوتے ہیں جی. تو جامعۃ المدینہ ماشاءاللہ مجھے کہنے دیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ زندگی کے بلکہ زندگی کے کیا عمر کے ہر شعبے کو فیض دے رہا ہے. اس میں بچے بھی ہیں, اس میں نوجوان بھی ہیں, اس میں جوان بھی ہیں, اس میں ادھیڑ عمر کے بھی ہیں, اور جو بوڑھے افراد ہیں جن کی داڑھیاں سفید ہو گئیں وہ بھی ہیں جامعۃ المدینہ میں. واہ واہ. میں نے ابھی ایک پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے, مہد سے لاحد تک. واہ واہ. غالباً یہی اس کا نام ہے. ناظرین دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. یہ ہمارے جو بزرگ اس ٹائم بھائی ہیں نا, 60+ جن کی ایج ہے, ان کے ساتھ ہی پروگرام کیا ہے, اور وہ سارے جامعۃ المدینہ کے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہیں. واہ کیا بات ہے. بلکہ اس میں ایک وہ بابا جی تھے, وہ دورہ حدیث میں ہے, وہ ماشاءاللہ دورہ حدیث میں, اور انہوں نے کہا کہ ایک موقع یہ بھی تھا جامعۃ المدینہ کے اندر کہ میں بھی اور میرا بیٹا بھی, ہم دونوں جو ہے وہ ایک درجے کے پیپر دے رہے تھے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو ایک بڑا اچھا انداز ہے. اور پھر جامعۃ المدینہ میں کس طریقے سے ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے کس انداز سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے, یہ بھی اس پروگرام کے اندر آپ کو انشاءاللہ یہ بات جاننے کو اور اللہ نے چاہا تو سننے کو بھی ملے گی. عدنان بھائی, یہ احساس جامعۃ المدینہ میں ایک احساس بھی جو ہے وہ دل میں اساتذہ کرام پیدا کرتے ہیں کہ اپنے جو غریب لوگ ہیں ہمارے, ان کا احساس بھی ہو, خیال بھی ہو, ان کی ہمدردی بھی ہو, دل جوئی بھی ہو. مجھے یاد ہے عدنان بھائی, جامعۃ المدینہ کی بات آئے گی تو میں یہاں کر ہی دوں. جامعۃ المدینہ میں بعض اوقات اس طرح کے طلباء بھی پڑھتے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے بہت ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں. جیسے ہمارے درجے میں عدنان بھائی تھے. عدنان بھائی اور میں, ہم ثالثہ میں آ کے ایک درجہ ہمارا ہوا. پہلے اولا ثانیہ میں ہم الگ الگ درجے میں تھے. عدنان بھائی اولا با میں تھے اور میں اولا جیم میں تھا. یہ جو اولا جیم بھی بنی تھی, یہ کچھ اولا الف تھی, کچھ اولا با تھی, اور پھر تیسری اولا جیم, تینوں ملا کر فرسٹ ایئر جو ہے وہ ہمارا یوں بنا. یہ تعداد کافی زیادہ تھی طلباء کرام کی, تو یوں فیصلہ ہوا کہ تیسری کلاس ایک اور بنا دی جائے, تیسرا درجہ بنا دیا جائے. تو بہرحال عدنان بھائی ماشاءاللہ ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, اللہ کی رحمت سے اپنی زمینیں ہیں, زرعی زمینیں ہیں ان کے والد صاحب کی, تو یہ بھی ہے. اور عدنان بھائی اتنے کی صرف کتابیں خریدا کرتے تھے جتنے کچھ اسلامی بھائیوں کے گھر سے پورے مہینے کا اتنا خرچہ نہیں آتا تھا. 1400 1500 روپے کی کتابیں ماشاءاللہ ایک وقت میں مجھے یاد ہے حافظ صاحب نے خریدی. یہ ماشاءاللہ والد صاحب کی بڑی خاص مہربانی تھی ان کے اوپر, اور اب بھی ہے اللہ کی رحمت سے. تو یہ بھی ہے. اور بعض طلباء مفلوق الحال بھی ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے,
میں کیا کہوں مدنی چینل کے ناظرین، تبصرہ کیا کروں اس کے اوپر. اور ایک تو یہ ہے کہ مجبوری کے ہاتھوں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی بچہ مجبور ہیں تو کیا کریں، تو بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیں. اللہ کی رحمت سے صرف یہی معاملہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بھی لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، ایسا بھی ہے. بالکل. اور میں خودداری اگر بیان کروں تو آپ سن کر حیران رہ جائیں کیسی ہے اللہ کے فضل سے. مجھے نہیں یاد کہ ان 8 سال میں نے جیسے طلباء کرام میں جیسے آپس میں ہوتا ہے، کسی کو کسی سے یہ کہتے جو ہے وہ سنا ہو کہ مجھے جو ہے نا وہ 2 پیسے دے دو یا مجھے 4 پیسے دے دو، تو مجھے یوں کر دو، مجھے یوں کر دو. مانگنے والا انداز یہ نہیں ہے. خودداری بھی مدنی چینل، یہ مدنی جو ہے ماحول کے اندر، دعوت اسلامی کی دینی ماحول کے اندر، جامعۃ المدینہ کے اندر یہ بھی سکھائی جاتی ہے الحمدللہ. اور اس کی بھی ترغیب دی جاتی ہے. یہ ہاتھ بھی نہیں پھیلانا، سوال بھی نہیں کرنا، جو ہے اس پر قناعت کر لے، وللہ الحمد. لیکن یہاں ایک دوسرا میں آپ کو پہلو بتاؤں احساس کا، وہ کیا ہے؟ عزت نفس بھی بحال رہے، احساس بھی ہو جائے. ہمارے درجے میں کچھ اسلامی بھائی اس طرح کے بھی تھے جو کیا کرتے تھے، اگر کوئی بیمار ہوتا تھا نا، جیسے ہم سوتے ہیں تو امامہ شریف قریب رکھ کر ساتھ سر سے اتار کے جو ہے وہ سوتے ہیں، تو کیا کرنا کہ اس کے رات کو سویا ہوا تو اس کے امامے میں پیسے رکھ دیے کہ بیمار ہے، چلو کچھ جو ہے وہ فروٹ کھا لے، اور کچھ جو ہے وہ اور جو لینا ہے، دودھ پینا ہے تو دودھ پی لے. یہ ہے انداز. اور جس کو مل رہے ہیں اس کو پتہ نہیں. اچھا وہ اب وہ پوچھ رہا ہے بھئی یہ کس کے پیسے ہیں؟ اب کمرے میں کوئی بولے میرے پیسے ہیں تو پھر بات بنے نا. یہ تو کسی نے بولنا ہی نہیں کس کے پیسے ہیں. پھر اس کو یہی کہا جا رہا تھا بھئی آپ کے امامے سے نکلے تو آپ کے ہی پیسے ہیں اور کس کے. یہ بات اسے کہتے ہیں کہ جھولیاں سب کی بھر جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا. یہ یوں بھی ایک انداز ہونا چاہیے. یہی انداز اہل بیت کا انداز ہے. سبحان اللہ. امام زین العابدین رات کو اپنے کندھے پر راشن اٹھا کے، غلام بھی ساتھ ہے، غلام بھی ساتھ جا رہا ہے، لیکن وہ اٹھا کے یہ امام حسین کا لال جا رہا ہے اور غریب کے گھر پہ جا کے چھوڑ کے آ رہا ہے. اور وہ ہے نا جولیا بھر دیا اس کو، لیکن کس نے دیا ہے یہ پتہ ہی نہیں. اسے کہتے ہیں کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. یہ اچھا مسلمان بنانے والا انداز وللہ الحمد، اللہ کی رحمت سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے فیضان کی جو ایک تربیت ہے، جو انداز ہے، یہ جامعۃ المدینہ میں وللہ الحمد طلباء کرام کو جو ہے وہ بتایا اور سکھایا جاتا ہے. یہ بیتی ہوئی بات ہے. اب آپ مجھے بتائیں جو ابھی سے یہ اس طرح کے اچھے سبق لے کر کے آگے بڑھے گا، وہ معاشرے کا ایک اچھا اور یوزفل اور ایک پیارا آدمی بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یقیناً اللہ کی رحمت سے بنے گا. تو اس پیارے سسٹم کو جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کو آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، اس کو مزید سٹرینتھن کرنے کے لیے، اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، مزید اس کاز کو آگے لے جانے کے لیے اللہ کی رحمت سے یہ ٹیلی تھون مدنیتیات مہم یہ آ رہی ہے. ہم نے اپنا اس نیک کام کے اندر حصہ ملانا ہے. اور 7 نومبر کو تو ایک پوری نشریات ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، وہ بھی مدنی چینل پہ دیکھتے رہیے گا اور اپنا حصہ ضرور ملائیں. حاجی اظہر صاحب کا بھی ایک آئیے آپ کو پرومو دکھاتا ہے. جی. مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عصار کا. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے. حدیث پاک میں ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا، بری موت سے بچاتا اور اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے. صدقہ برائی کے 70 دروازے
बंद कर देता है। कुरान पाक हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम हासिल करने वाले और दीगर उलूम दीनिया सीखने वालों पर खर्च करना ऐन सआदत और बरकतों का ज़रिया है। 7 नवंबर 2021 बरोज़ इतवार मदनी चैनल पर मदारिसुल मदीना व जामियातुल मदीना और कंजुल मदारिस तालीमी बोर्ड के क़याम व इंतज़ाम के जुमला अखराजात के लिए टेलीथॉन हो रहा है। अपने मदनियतियात जमा करवाइए। मदनी कामों के लिए तुम साथ दो असार का, मदनी कामों के लिए तुम साथ दो असार का। जी सुभान अल्लाह। और ये अदनान भाई वो इवेंट है कि जिसमें हर जो है वो दाऊद इस्लामी वाला भी, आशिक रसूल भी शामिल होने के लिए अपनी एफर्ट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसका नज़ारा तो हम उसी दिन दिखाएंगे। वाह। वो जो एक है ख़ास एक सिलसिला कार है, उसकी हम तभी बात करेंगे इंशाअल्लाह, उस खास मौके पे, उन्वान पे। बहरहाल नीयत भी पक्की हो, इरादा भी पक्का हो, और जो देना है वो बंदा अलग कर ले। गौसे पाक फरमाते हैं कि जब बंदे को नेकी की तौफीक मिले तो नेकी कर ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि भलाई का दरवाज़ा कब बंद हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। निगरान शुरा क्या कह रहे हैं इस हवाले से, आइए ज़रा एक ये पैकेज भी देखिए। बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का खाली है, जहाँ मदरसतुल मदीना भी नहीं है, तो जामियातुल मदीना भी नहीं है। ये जो टेलीथॉन होने जा रहा है 7 नवंबर 2021, जो जामियातुल मदीना मदरसतुल मदीना कंजुल मदारिस के टॉपिक पर होने जा रहा है, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है तो कम अज कम 12 यूनिट की नियत तो कर लीजिए, सब अपने अपने तौर पर, कि हमें भी सवाब मिले। एक यूनिट दे दें। वालिद साहब नियत कर ले कि मेरे 4 बच्चे हैं, इन 4 बच्चों के नाम पर मैं भी एक यूनिट देता हूँ वालिदैन के इसाले सवाब के लिए। आपके वालिदैन दुनिया से चले गए या हयात हैं, फिर मिलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी तो तोहफा हाजिर करना है ना। आका आप भी कबूल फरमा लें। हर घर से और हर फर्द से 1 यूनिट भी अगर कम अज कम आ गया तो अल्लाह की रहमत शामिल आ गई, तो हम अपने 3,13,000 यूनिट का हदफ रखा गया है। अल्लाह करे कि ये हदफ भी हमारा पूरा हो जाए। जितने भी आशिकाने मिलाद, आशिकाने साहबा और अहले बैत सुन रहे हैं, सारे नियत करें इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की इस बार की टेलीथॉन में भी भरपूर हिस्सा लेंगे। मदनी कामों के लिए तुम साथ दो अज़ार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तावन फरमाएं और जन्नत की जानिब भी एक कदम और आगे बढ़ाएं। ठीक है जी, कुछ कॉल्स देते हैं फिर मजीद आगे चलते हैं जी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। सलमान भाई, आज जो आपने मौजू लिया अहले जन्नत में अगर देखा जाए तो वो लोग भी इंशाअल्लाह शामिल होंगे जो नेकी की दावत देते हैं और बुराई से मना करते हैं। हजरत सैयदना काबुल अखबार रदी अल्लाह ताला अन्हो के कौल के मुताबिक कि जन्नतुल फिरदौस खास उस शख्स के लिए जो नेकी की दावत दे और बुराई से मना करे। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होकर नेकी की दावत को आम करें। माशाअल्लाह जी। महेंद्र से निजाम रजी बोल रहा हूँ। मेरे सलमान भाई से अर्ज है कि मुझे इस शेर की थोड़ी सी वजाहत फरमा दे कि गदा भी मुंतजिर है खुल्द में नेकियों की दावत का, खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर जियाफत का। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। शेर वाज़ेह है कि जन्नत में जब हुजूर अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर जो है वो खुश नसीब बैठ रहे होंगे तो अल्लाह हमारा भी शुमार उन खुश नसीबों में फरमाए। आमीन। मुख्तसर सा मजमून यही है इसका शेर का। ठीक है जी। बाकी कलाम रज़ा की तशरीहात जो है वो जानने के लिए देखिए मदनी चैनल का प्रोग्राम नगमाते रज़ा। अब्दुल हबीब भाई का बड़ा प्यारा प्रोग्राम है और ये अल्लाह ने चाहा तो आपको अब्दुल हबीब भाई के यूट्यूब चैनल पर भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। चक नंबर 718 गाफ बे कमालिया से मैसेज है कि ना सुनाएं हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए। माशाअल्लाह। आगे जी सलमान भाई ये कलाम सुनाएं। कौन सा कलाम सुनाएं? साए में तुम्हारे हैं, ये वाला, किस्मत ये हमारी है। बड़ी मेहरबानी जी। और मैसेजेस लेता हूँ जी। ये हैं फूल नगर से मैसेज है, वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, ये भी कलाम सुनाया जाए जी। कॉल लेते हैं कॉल। सलमान भाई
جنت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے جس سے جنت ملے گی؟ جنت کے بارے میں جو ابتدائی اور ایک انیشیل بات ہے وہ یہ ہے کہ جنت اللہ کریم پیدا فرما چکا ہے. ایک تو یہ بندے کا اس حوالے سے عقیدہ ہونا چاہیے. مزید ڈیٹیل اس کی آپ بہار شریعت کا پہلا حصہ آپ پڑھ لیں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو جنت یہ کا بیان اندازہ ہو جائے گا، جنت کا بیان. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی. اور یہ ہے جی کیا نام ہے ان کا، حاجی مشتاق کی آواز میں درود تاج سنایا جائے. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. کچھ اور کال دیتے ہیں. اللہ 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 سبحان اللہ. میرا نام سید ہے، میں پور سے بات کر رہا ہوں. تو مجھے یہ کلام سنا دیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. شکریہ. ٹھیک ہے. مزید سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے آج کا موضوع اہل جنت. سلمان بھائی، رات کم و بیش 1 بجے میرے چاچا کا انتقال ہو گیا ہے اندرون سندھ شہر شدادپور میں. آپ سے مدنی التجا کے دعائے مغفرت فرما دیجئے، اور عمر بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے. محمد رضوان اطاری، باب المدینہ، کراچی سے. آمین. اللہ بے حساب فرمائے، آمین. اپنی رحمت کا سایہ فرمائے، صبر، اور اللہ کریم صبر پر اجر نصیب فرمائے. آمین. جی محمد محبوب تاری جڑا والا سے. سلمان بھائی، آپ کا پتہ ہوتا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے. سلمان بھائی، یہ کلام سنا دو، صوبے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. جزاک اللہ خیر. آمین. جی عمر بھائی کچھ کلام سنا، کچھ بھی سنا. حال دل کس کو سنائے آپ کے بڑا پیارا انداز ہے اور بڑا ہی خوبصورت ایک ماشاءاللہ ان کا پڑھنے کا انداز بھی ہے. تو یہ اور خوبصورت بن جائے گا کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا نیچے سے لیں تو پھر اس پر جب انترا آئے گا یہاں پر تو پھر یہ ایک اپنا ایک ذوق دکھائے گا انشاءاللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا
میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا مغمہ میں تو ان کا مانگتا اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے واللہ واللہ اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے. واہ واہ کیا بات ہے عمر بھائی کی ماشاءاللہ. اور عمر بھائی اگر وہاں سے بھی پڑھتے عدنان بھائی تو یہ اس کو سنبھال دیتے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہو جاتا. استاد جو ہوتا ہے ایک فن کا ماہر جو ہوتا ہے وہ چیز کنٹرول کر لیتا ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی مسکین کا مشورہ بھی جو ہے وہ رکھ لیتا ہے بندہ اور پھر کام جو ہے بن جاتا ہے. عمر بھائی ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ ایک وہ شعر تو سنائیں, وہ پنجابی جو کلام پڑھتے ہیں آپ 2 اشعار اس کے بھی سنائیں. میں تیرے نا دیاں دیواں صداواں. میں تیرے نام دیاں دیواں صداواں یا رسول اللہ میں تیرے نام دیاں دیواں صداواں یا رسول اللہ میں تیرے نام دیاں دیواں صداواں یا رسول اللہ تے کدی تے کدی تے چاتی پا جا میرے کروی میں سے آس سے گرنوں سجاواں یا رسول اللہ میں ایسے آس تے کرنوں سجاواں یا رسول اللہ تے شہنشاہ
शहनशाह तेरे लायक नहीं कुल्ली निमाने दी शहनशाह سبحان اللہ، کیا پیارا کلام سنائے عمر بھائی. اللہ آپ کے ذوق میں شوق میں اور برکتیں عطا فرمائے. اور تھینکس ٹو ہمارے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی سینئر آڈیو انجینئر جناب قبلہ راشد علی قادری بھائی، ماشاء اللہ وہ بھی بڑی شفقت فرماتے ہیں. اور اللہ پاک سب کی خدمات کو قبول فرمائے. اہل جنت کے جو اعمال ہیں اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی جنت میں لے جائے گی اور گناہ جہنم میں لے جائے گا. نیکی کریں اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ذہن، یہ درس اور اس ڈگر پر چلنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی چینل دیکھنے اور دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دینے والے بن جائیں. انشاءاللہ اس کی برکات نصیب ہوں گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج کھل